أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله 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 لا إله. تمام دوست احباب کا بڑا مشکور ہوں جو لاہور سے، اسلام آباد سے، ساہیوال اور دور و نزدیک، وہاڑی، میاں چنو 40-15 میلسی سے، اکاڑا سے، پاک پتن شیر سے، ساتھی جہاں کہیں سے بھی دور دراز سے، کیروڑ پکا کے کئی ساتھی، یہ تمام یہاں پہ آج شب بارات صادق آباد سے، ہڑپا سے، ملتان سے، بہاول پور سے، تمام ساتھی دور دراز سے چل کے ہمارے محترم ارشد صاحب، اڈا کبیر اور دیگر علاقوں سے، دیگر جگہ ہے ان کی، وہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، بارہ ہمارے ذمہ دار محمد ارشد باغ ایس پی اور دیگر ساتھی، تمام دوست احباب، کوئی صبح، کوئی دوپہر، کوئی شام، کوئی ابھی، یہ اپنے پیر خانے پہ حاضر ہوئے، اور بے شمار پیر بہنیں جو دوپہر سے یا گرمی کے موسم میں اور اب بہاریں لوٹتی ہوئی اپنے پیر خانے پہ یہاں پہ بیٹھی، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے. شعبان المعظم کے فضائل تو بڑے ہیں، آپ نے سنے اور ابھی دیگر، لیکن میری بات اختتام پذیر کہاں ہوئی تھی؟ ساہیوال. تو مجھے SMS کے ذریعے بھی موصول ہوا، اور دیگر میری بات ساہیوال کے ساتھی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ختم خواجگان نقشبندیہ کے دوران میری اس جمعے کو جو بات جاری و ساری تھی وہ جہاں سے رکی تھی، تو میں نے پوچھا تھا، تو دوست بتلائیں گے مجھے کچھ پرچی کے ذریعے آئی بات کہ میں نے بتایا تھا تو کہ سورج کس کے انتظار میں ہے، چاند ستارے کس کے انتظار میں ہے، اور کائنات کا نظام کن کے ہاتھوں چل رہا ہے. یہ میری بات یہاں پہ اختتام ہوئی تھی جمعہ کو، تو یہیں سے انشاءاللہ تعالی آغاز کرتے ہیں. نیند تو نہیں آ رہی؟ کھانا آپ کو پہلے کھلا دیا ہے، آپ بھی جنہوں نے کھانا ہے پھر کھانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال جی، بہرحال اللہ تعالی اگر ذوق ہے تو بات کو آگے چلاتے ہیں، کلام بھی ہے، نہیں تو دعا کی طرف، کیونکہ آج 12 سے بات آگے چلی گئی ہے. ایک بج گیا ہے، ایک بج گیا ہے، اور ایک نہ ہو تو ساری صفریں بیکار ہیں. ایک ہو تو صفریں بھی سونا ہوتی ہیں، اور ایک نہ ہو تو صفریں بھی صفر ہی ہوتی ہے، اور ایک ہو تو صفر بھی کروڑ بن جاتے ہیں. اگر ایک ہو تو آج جو ہے 1 بج گیا، لیکن اب کروڑ لے کے نہیں اٹھنا، کروڑوں نیکیاں لے کر اٹھنا. ٹھیک ہے، جب کروڑوں نیکیاں مل جائیں گی تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں. برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے. اور پھر بات بھی کن کی ہے؟ جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. بات بھی صرف انہی کی ہے، کیونکہ نظام بھی انہی کے ہاتھوں چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر اگلا کلام آپ مجھے ساتھ دیں گے آپ کی نیند کو بھی اڑانے کے لیے اور ساتھ ذوق کو بھی برقرار رکھنے کے لیے. تو کلام بھی اس نوعیت کا ہے کہ ہم تو محبت کو جانتے ہیں، ہمیں اور معاملہ گزارتا نہیں. ایک شعر میں سناتا ہوں، پھر اگلا کلام پڑھیں گے. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں، گوارا نہیں. مل کے پڑھنا ہے.
میں اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں، گوارا نہیں، ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و شام، دوسرا اپنا کوئی سہارا۔ جنوں گل پسند آئی ہاتھوں میں چک کے مٹھی درجے تے مٹھی رات مٹھیاں دے سامنے بیٹھو ذرا آواز مل کے پڑھو۔ اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور دل سے رہیں یہ گوارا نہیں، گوارا نہیں، ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و شام، دوسرا اپنا کوئی سہارا نہیں، سہارا نہیں۔ اب پھر جب ان کی محبت کی بات ہو جائے، جب ان کی محبت کا نشہ چھا جائے تو پھر نہ رات کا ہوش رہتا ہے، نہ نماز کا ہوش رہتا ہے، نہ دن کا ہوش رہتا ہے۔ شاعر نے کچھ ایسے کہا کہ یہ نشہ کبھی نہ اتر سکے جسے تو نے آ کے پلا دیا، میں نے غم جہاں کا بھلا دیا، تیرے عشق نے وہ مزہ دیا، یہ نشہ کبھی نہ اتر سکے، یہ نشہ کبھی نہ اتر سکے جسے تو نے آ کر پلا دیا، میں نے غم جہاں کا بھلا دیا، تیرے عشق نے وہ مزہ دیا، میں نے غم جہاں کا۔ انج میں سنانا نہیں کہ تسی سننا نہیں، ہاتھوں چک کے باواز بلند مل کے پڑھو۔ میں نے غم جہاں کا بھلا دیا، تیرے عشق نے وہ مزہ دیا، میں نے غم جہاں کا بھلا دیا، تیرے عشق نے وہ مزہ دیا۔ شعر سماعت کرو تو تھوڑے سنن تو سبحان اللہ۔ کہ کبھی خواب میں تیری دید ہو، جنوں گل چنگی لگی ذرا ہاتھوں چک کے باواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ ہاں کبھی خواب میں تیری دید ہو، 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 تیری دید ہو میری عید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، مجھے اپنے جلووں کی بھیک دو، مجھے اپنے جلووں کی بھیک دو، تیرے در پہ دامن بچھا دیا، میں نے غم جہاں کا بھلا دیا، تیرے عشق نے وہ مزہ دیا۔ جو شعر آ رہا ہے نا وہ شعر کھڑے ہو کے پڑھنے والا ہے، وہ جو شعر ہے وہ شعر ہی ایسا ہے۔ میں شعر پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا پیار۔ اس بابرکت رات دے وچ سرکار دے آستانے تے ہاتھاں نوں چک کے یا اللہ جڑا ایتھے ہاتھاں نوں چک کے پڑے، تواڈے ہاتھ کبھی بھی کسی دے اگے پھیلانے دی ضرورت نہ پوے، ہاتھاں نوں چک کے بابا دے مل کے پڑھو۔ تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا تنویر صاحب ذرا کیمرہ گھماؤ، ہاتھوں نوں چک کے بابا سے مل کے پڑھو۔ تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا پیار ہے میری۔ میں تھوڑی آواز سنی ہے ذرا۔ تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیری یاد تو ہے بندگی، تیری یاد تو ہے بندگی، تو
تلاش ہے، تو میری نظر کی تلاش ہے، تجھے میں نے دل میں بسا لیا، میں نے غم جہاں کا بھلا دیا، تیرے عشق نے وہ مزہ دیا، میں نے غم جہاں کا بھلا دیا، تیرے عشق نے وہ مزہ دیا۔ ہن میں دیکھنا ہے دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں ہے، وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں ہے، وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں ہے، سب کے صنم لائی کے توقیر ہے مگر ہے، سب کے صنم لائی کے توقیر ہے مگر بسمل میری نظروں میں تو بس میرا صنم ہے، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا انج نہیں ہاتھ میں جا کے ذرا بابا سے بند کے پڑھو، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا جس شیر مصرے تے میری سرکار کھڑے ہو گئے، شیر دا عالم کی ہوئے گا، تسی ہاتھاں نوں چک سکتے تھوڑے تے سبحان اللہ، ذرا ہاتھاں چک کے بابا بن کے پڑھو، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا پیار ہے میری زندگی، ادا کیا تیرے در پہ سجدہ ادا کیا، تجھے اپنا کعبہ بنا لیا، تیرے در پہ سجدہ ادا کیا، تجھے اپنا کعبہ بنا لیا، یہ گناہ بھی ہے تو ہوا کرے، مجھے اس گناہ پہ ناز ہے، تیرا پیار ہے میری زندگی، 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 تیری یاد ہو میرے من میں رہتا ہے پیتم کا ڈیرا، میرے من میں رہتا ہے پیتم کا ڈیرا، جہاں ہر گھڑی ہے سویرا سویرا، جہاں ہر گھڑی ہے سویرا سویرا، چاہے رات کے 1 بجے ہو چاہے 12 بجے، میرے من میں رہتا ہے پیتم کا ڈیرا، جہاں ہر گھڑی ہے سویرا سویرا، تیری بھیٹ کرنے کو کیا چیز لاؤں، یہ جیون کا چولا ہے جو ہے نام تیرا، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیرا پیار ہے میری زندگی، تیری یاد تو ہے بندگی، تیری یاد تو ہے بندگی، تیری یاد تو ہے بندگی، تو میری نظر کی تلاش ہے، تو میری نظر کی تلاش ہے، تجھے میں نے دل میں بسا لیا، میں نے غم جہاں کا بھلا دیا، تیرے عشق نے وہ مزہ دیا، میں نے غم جہاں کا بھلا دیا، تیرے عشق نے وہ مزہ۔ اور شعر بڑا خوبصورت، ایک بار آخو سبحان اللہ، نہیں جاگن کا ثبوت جو کڑاکے کی آواز آنی چاہیے بابا نے آخو سبحان اللہ۔ کہ شب غم کے لمحے نکھر گئے، شب غم کے لمحے نکھر گئے، میرے کام سارے سنور گئے، جنہ تو نہیں بنیا جنہ بنیا ہاتھوں کو چا کے، سارے سنور گئے، میرے کام سارے سنور گئے، میرے کام سارے سنور گئے، میرے غم بھی خوشیوں میں ڈھل گئے، میرے غم بھی خوشیوں میں ڈھل گئے، تم نے بگڑا مقدر بنا دیا، میں نے غم جہاں کا بھلا دیا،
تیرے عشق نے وہ مزہ دیا میں نے غم جہاں کا بھلا دیا مینو اس شعر کا اشارہ ہو رہا ہے کہ تیرا پیار ہے میری زندگی تے لیکن اس گل مدد تاں جے مل کے پڑھو ہن میں تہاڈی بات سنی تیرا پیار ہے میری کندی کندی ماشاءاللہ ہاتھاں نوں چکو ذرا پیار ہے میری زندگی تیرا 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 پیار ہے میری زندگی تیری یاد تو ہے بندگی تو میری نظر کی تلاش ہے تجھے میں نے دل میں بسا لیا میں نے غم جہاں کا بھلا دیا تیرے عشق نے وہ مزہ دیا میں نے غم جہاں کا بھلا دیا تیرے عشق نے وہ مزہ دیا دروشی پڑھے بابا رو پڑھے جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان کا بھی ایک بڑا خوبصورت کلام ہے جو میں نے خود بنایا ہے انشاءاللہ لیکن وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پڑھیں گے لیکن اب کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو میں اسی بات پر آتا ہوں حضرت امام جعفر صادق کی بات پہ آتا ہوں واپس اسی بات پر کہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پوچھا گیا توجہ اس طرف ایسے یہ کہیں نہیں جاتے اسے چھوڑ دے اب توجہ اس طرف ایسے پڑے رہنا توجہ بات میں کچھ کہوں گا سمجھ میں آپ میں کچھ اور آئے گی اس پہ تکیہ چھوڑ دیں یہ ان کی محبت اللہ ان کو ڈھیروں دے گا لیکن یہ جو بات مس ہو گئی تو پھر بڑی بات ہے کیوں کہ ہر ایک کا جب پیر خانے آتے ہیں چاہے نگران ہوں چاہے خلیفہ ہوں چاہے مرید ہوں سب ان کی بارگاہ میں خادم ہوتے ہیں میں خود بھی کیوں نہ ہوں مجھ سے بڑے سوالات ہوتے ہیں خلیفہ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں خلیفہ ہوتا ہے ایک خلیفہ مجار ہوتا ہے ایک خلیفہ اختیارات ہوتا ہے بڑے معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ اس وقت موضوع نہیں ہے لیکن بات آ رہی ہے حضرت امام جعفر صادق کی یہی تو شروع کرتا ہوں بس لیکن توجہ اس طرف اگر ذوق ہے نیند نہیں آ رہی تو انشاءاللہ چند گھڑی انتظار بھی اور وہ کلام بھی اگر یاد رہا تو ابھی مقصد کہنے کا وہ کلام بھی بہرحال اب بس ذرا چند لمحے حضرت اور اس سے بات بھی یہ واضح ہو جائے گی کہ نظام کن کے ہاتھ میں ہے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ نظام کن کے ہاتھ میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں سوال کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو نعمتیں دیتا ہے ڈاکٹر صاحب توجہ اس طرف اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کا حساب بھی لے گا کیا صاحب اللہ پاک جب اپنی نعمتیں دیتا ہے نا حساب بھی لے گا رب کا فرمان ہے لیکن یہ میرے تیرے جیسے کے بات پوچھو گے تو یہی کہے گا کہ حساب قبر میں بھی دینا ہوگا آخرت میں بھی دینا ہوگا میدان حشر میں بھی دینا ہوگا ہر جگہ دینا ہوگا مگر جن کے ہاتھ میں نظام ہے ان کے پاس جا کے یہ سوال کیا جائے تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جن کے ہاتھ میں یعنی تیرے میرے جیسا سوال کرے تو اور ٹھیک ہے لیکن جن کے ساتھ یہ نظام ہی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ نظام تو سرکار کے ہاتھ میں مولا علی کے ہاتھ میں امام حسن حسین کے ہاتھ میں ٹھیک ہے نا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں پھر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں کیا گیا کہ جی سوال تو بڑے ہوں گے رب نے حساب لینا ہے ٹھیک ہے انہوں نے حساب لینا ہے کہ بھی جو کچھ کھایا جو کچھ پیا جو کچھ رہا ان کا حساب ہوگا رب نے فرمایا یہ حساب ہوگا امام جعفر صادق نے فرمایا ایک غریب بندہ ہے کھانے کو کچھ ہے نہیں گھر میں کچھ ہے نہیں وہ بندہ آ کے کھا لے یہاں پہ آ کے کھا لے غریب بندہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہے گا تو نے بھائی کیا کھایا تھا تیرے پاس تو مال گودام ہی نہیں تھا
ٹھیک ہے نا، پھر بھی تیرے پاس حساب کتاب تجھ سے لوں گا، یہ کون سا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، حدیثیں بڑی بڑی ہیں، قرآن میں ہے کہ رب نے جو کھلایا اس کا حساب ہوگا۔ غریب بندہ کھانے پینے کے لیے اس کے بعد بیچارے کے بعد ہے نہیں، وہ کہیں آگے کھا لے، کوئی بندہ اسے کھلا دے پلا دے، وہ رب پوچھے گا ہاں مولا اب میرا بھی حساب لے گا۔ کیا مولا ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس بندے کا بھی حساب لے گا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسے کھلایا، اس کا بھی حساب لے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی لگتا ہے، نہیں آئی، لیکن یہ معاملہ الٹ ہو گیا، یہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رب نے کھلانے پلانے کا حساب ہی نہیں لینا، یہ رب کی نعمتیں ہیں، یہ رب کی نعمتیں ہیں۔ رب نے فرمایا کہ میں اپنی نعمتیں، تھوڑا سا ساؤنڈ، رب کی نعمتیں ہیں۔ کیا نعمتیں؟ کھلانے پلانے کی، بیٹھنے اٹھنے کی، یہ سب نعمتیں، اس کا رب نے حساب لینا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ان کا کوئی حساب نہیں لینا، رب نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے تو وہ سیدوں کی ذات دی ہے، آل رسول دیا ہے، آل رسول کی ذات دی ہے، اہل بیت عطا فرمائی ہے۔ اور جب اہل بیت عطا فرمائی ہے تو آپ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں، ان سے کیسے محبت کرتے ہیں، ان کا کیسے ادب کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب لینا اپنی نعمتوں کا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آل رسول ہے، اس کا حساب ہوگا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ اس کا سب سے بڑا حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر آل رسول کا مقام کیسا بلند ہے، جس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، ان کے مقام کی بات آپ سنیں۔ اب میں نے یہ بات ابتدا میں کی تھی، پرچی میرے پاس موجود ہے، کہ نظام ان کے ساتھ چل رہا ہے، نظام ان کے ذریعے چل رہا ہے، دنیا کا نظام یہ چلانے والے ہیں۔ کیسے چلتا ہے؟ اب آپ نے بڑی بڑی روایات سنی، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی آپ نے وہ سنا رہا تھا کہ جی حضرت علی نے ابھی تو پیدا ہی ہوئے تھے تو سانپ کو مروڑ تروڑ کے ہی مار دیا، لیکن وہ تو کسی نے کہا کہ مولا علی جو تھے نا وہ آنکھ نہیں کھول رہے، لگتا ہے نابینا ہے، لگتا ہے آنکھ نہیں کھول رہے، لگتا ہے نابینا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا علی ذرا آنکھ تو کھولو، سامنے تو دیکھو کون ہے، آنکھ تو کھولو سامنے تو کون ہے۔ اب واللہ جانے نابینا تھے یا بینا تھے، مگر سامنے والا نوری نور تھا، سامنے والا نور تھا۔ جب سامنے مصطفیٰ ہو، جب علی نے دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ، جب سب سے پہلے آئے تو گود مصطفیٰ، اور بنانے والے اور پورے کائنات کے خود سرکار ہے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں نے روایت سنائی، اب آپ کا ذوق برقرار رہے، یہ پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں تاکہ میرا سلسلہ بھی جاری رہے اور آپ کا سلسلہ بھی چلتا رہے، میرا بھی کام چلتا رہے، آپ کا بھی چلتا رہے، تاکہ میری مشین بھی گرم ہو، گلا بھی جواب ہے، لیکن آپ کی محبت سے بھی لاجواب ہو جائے۔ دے تو رہا ہے جواب، ڈاکٹر صاحب بولے کہ کوئی دوائی لے لیں، میں کہا دوائی تو محفل میں لے لیں گے، دوائی لے لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں کوئی دوائی آپ دے دیں گے دوا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال حاتم تائی جو تھا نا، 8 دروازے تھے محل کے، آپ نے اکثر مجھ سے یہ باتیں سنی، حاتم تائی 8 دروازے محل کے، ایک بندہ آئے برکے دے، دوسرا آئے برکے دے، 10 بار نہیں، ایک ہی وقت ایک ہی گھڑی میں 10 بار برکے دے۔ 8 دروازے، 8 دروازے سے ایک منگتا، ایک بار نہیں 8 مرتبہ آئے اور ایک ہی وقت میں آئے، تو حاتم تائی برکے دے۔ سید زادے نے کہا حاتم تائی تھا نا، میرے نانا اس سے بھی زیادہ سچ۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ نے کہا جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہمارا منہ تو ہے نا لینے والا، ہمارا منہ تو ہے نا لینے والا۔ اعلیٰ حضرت ہماری بات کی طرح کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، جو نہیں لینے والے ان کے منہ پہ خاک، جو نہیں لینے والے ان کے منہ پہ خاک، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے منہ تو لینے والے ہیں نا، ہمارے منہ تو لینے والے ہیں نا، جو نہیں لینے والے ان کے منہ پہ خاک، ہمارے منہ تو لینے والے ہیں نا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ امام حسین بولے، کیا بولے کہ 8 دروازے محل کے تھے پر کنجوس تھا، میرے نانا کا ایک ہی دروازہ ہے، سارے ادھر سے ہی گزریں گے،
سب ادھر سے ہی گزریں گے، ایک ہی دروازہ ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے چراغ النبی شاہ صاحب کا ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ در در کے بھکاری نہیں ہے، ایک ہی دروازہ پکڑا اور ایک ہی پکڑوایا ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور ایک ہی دروازے کا منگتا خالی جانے والا نہیں۔ تو امام حسین بولے کہ میرے نانا کی بارگاہ میں کوئی ایک بار آ جائے ساری عمر کے لیے کافی ہوتا ہے، ساری عمر کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اس لیے آقا کی گود ہے، آقا کی گود حضرت علی کی گود ہے، اور نہ علولے نہ کلولے کا وقت ہے۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، سونے کا ٹائم نہیں ہے، سونے کا بھی کوئی ٹائم ہی ہوتا ہے، سونے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، لیکن عاشقوں کے لیے نہ رات نہ دن، جب اس وقت چاہے وہ پیار کرتے ہیں، سارے موسم ہی محبتوں کے ہوتے ہیں۔ جی راؤ صاحب، وہ سونے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے رات کا 1:30 بجنے والا ہو گیا، بجلی بھی جانے والی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری بجلی جانے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ واپڑا کی بجلی جانے والی ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری جو یہاں پر نور برس رہا ہے اس کی بجلی جانے والی نہیں، یہ آپ کے گھر تک روشن رہے گی، یہ آپ کے گھر کو گھر تک روشن کر دے گی۔ ایک بزرگ انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ پوری تقریر تک گلا ساتھ دینے والا نہیں ہے، بہرحال ایک بزرگ سے ان کی ٹانگ پہ سے کوئی گزر گیا، ان کی ٹانگ سے کوئی گزر گیا، ٹانگ پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کوئی گزر گیا، اور جب وہ گزرا نا تو ان کو جلال آ گیا، اور قہر غضب سے انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ 7 نسلوں تک کوڑ کا مریض رہا ان کے خاندان میں، 7 نسلوں تک۔ کسی نے پوچھا کہ بندہ تو ایک تھا اور گزرا بھی ٹانگ سے ایک، اس کو ہی کوڑ کا مرض ہو جاتا، 7 نسلوں میں کیسے گیا؟ بندے نے کہا کہ جو کوئی تیر مارنے والا ہوتا ہے نا، کوئی اعلیٰ ڈگری کا، ٹھیک ہے نا، جب وہ تیر چلاتا ہے نا اعلیٰ، نہیں کوئی تیر لگ جائے نا بے نشان تو وہ تو اناڑی ہے، کوئی اعلیٰ تیر چلانے والا ہو نا، وہ جو تیر نشانے پہ لگے تو وہ زرک برک سارے لباس کو مار کے گوشت میں پوت ہوتا ہے۔ تو ان کی نگاہ کا بھی یہی عالم تھا، ان کی نگاہ کا بھی یہی عالم تھا کہ جب انہوں نے اس قہر سے دیکھا تو 7 نسلوں تک وہ قہر جا گرا، تو 7 نسلوں تک کوڑ کا مرض رہا۔ لیکن یہاں پر نور برس رہا ہے تو وہ یہاں تک نہیں، ان کی نظر کا کمال یہ ہے کہ آپ کے گھر تک وہ نور رہے گا، وہ نور یہاں تک نہیں۔ دوسری طرح ہو جائے نا، لگتا ہے کام بولی ہے۔ میری بات بڑی عجیب تک آ رہی ہے۔ حضرت علی کی گود ہے، جب کوئی گود میں سوتا ہے، سرکار کا ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، لیکن بعد میں یہ اس بات کو یاد رکھیے گا، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی کی گود ہے، شاہ صاحب دھیان ادھر، حضرت علی کی گود ہے، سرکار نے گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ نہ یہ علولے کا ٹائم نہ کلولے کا ٹائم، ٹھیک ہے نا، ٹائم کبھی عصر کے بعد بھی سونے کا ہے، بات سمجھے گا نا، وہ بات بھی آ رہی ہے نا، نظام جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ٹائم ہے سونے کا، لیکن سرکار سو گئے۔ حضرت علی کی گود ہے۔ یہاں پہ ایک بات مجھے سمجھے گا، میری اپنی وجدان ہے، میرا اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا، سو گئے سرکار، لیکن سوئے نہیں تھے، کسی کا مقدر بنایا تھا، سوئے نہیں تھے، کسی کا مقدر بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ صوفیہ فرماتے ہیں جب آنکھ بند ہوتی ہے تو وفا کا پتہ تب چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی سیٹوں کے معاملے، کبھی جانشینی کے معاملے، کبھی خلافتوں کے معاملے، کبھی کرسیوں کے معاملے، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو تب پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھتے۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے نا تب پڑھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے گا، خلافت جو ہوتی ہے نا،
وہ کئی معاملے ہوتے. یہ جتنے بھی خلیفہ ہے نا ان کا حوصلہ افزائی ایک بات سنیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بھی مرید ہوں. یہ مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ بات کسی اور طرف چل پڑی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی مرید ہوں. یہ بھی سن لے صوفیہ نے کیا فرمایا، جس کے مرید ہو یہ اس کا نصیب نہ ہو. کیوں؟ کہ زیادہ مرید کرنے والا بھی فتنے والا ہے، حساب اس کا بھی ہونے والا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات فرمائی صوفیہ نے کہ ایک وقت برود حشر ایسے انبیاء اٹھیں گے جن انبیاء کے نہ کوئی مرید ہوں گے، نہ عقیدت مند ہوں گے، نہ چاہنے والے ہوں گے، نہ محبت کرنے والے ہوں گے. وہ اکیلے تنہا ہوں گے جو مولا کے عاشق ہوں گے. اور جن خلفاء کے کوئی آگے مرید نہ ہوں گے وہ ان نبیوں کی لسٹ میں کھڑے ہوں گے. تو یہ معاملہ بھی گھبرانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کہ جن کے مرید نہیں ہیں وہ ان انبیاء کی لسٹ میں کھڑے ہوں گے، جن کے کوئی مرید نہ ہوں گے بس مولا کے عاشق ہوں گے، وہ ان انبیاء کی لسٹ میں فرشت میں کھڑے ہوں گے. تو یہ معاملہ بھی گھبرانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جس کے ہو جائیں یہ نصیب کی بات ہے، وہ رب جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے. تمہارا تو جب آنکھ بند ہوتی ہے تو معاملے تب وفا کے پتہ چلتے ہیں. تو سرکار نے آنکھ بند کی، نیند میں دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو علی ہے میرا عاشق ہے، میرا چاہنے والا ہے. دیکھتا ہوں کہ آنکھ بند ہونے پر نماز کو ترجیح دیتا ہے، مجھے ترجیح دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھنا چاہتے تھے. یہ بڑی توجہ طلب بات سنا رہا ہوں، کسی مولوی سے ملنے والی نہیں، ادھر کے علاوہ کسی اور جگہ پانے والی نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. جو پیر بہنیں سو رہی ہیں وہ بھی توجہ ادھر دے، جاگ لیں، کیونکہ یہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں. ٹھیک ہے نا. ہر گھڑی پہلے والی سے بہتر ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس لیے تو ہر گھڑی کا اپنا ایک علیحدہ مزاج ہوتا ہے، اپنا رنگ اور نور ہوتا ہے. اللہ آپ کو مجھے سلامت رکھے، مقصد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری تو ہر گھڑی آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی، کیونکہ ہم تو چاہنے والے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے دوبارہ آنے والا نہیں. جو بات اب گزر گئی وہ غفلت کی نیند ہو جائے تو پھر دوبارہ وہ بات پانے والی نہیں. تو سرکار سو گئے، مقدر جگا گئے، آنکھ بند کی تو دیکھنا چاہتے تھے کہ علی نماز کو ترجیح دیتا ہے جب میری اطاعت کو. جب اٹھے سورج غروب، سورج نیچے جا رہا ہے. اور یہاں پہ ایک بات بھی یاد رکھیں گا، سرکار دلیل خدا ہے، دلیل خدا ہے. رب نے فرمایا کہ میں مشرق سے سورج نکالتا ہوں، مغرب میں طلوع کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا الٹ کرتا ہوں، رب تو مشرق سے طلوع کرتا ہے، میں مغرب سے واپس نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں دلیل خدا ہوں، ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ موضوع کسی اور طرف ہے، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ ادھر نہیں. بہرحال بات مولا علی کی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا مسئلہ ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ علی روتے ہو؟ جی سرکار روتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ یہ نماز قضا ہو گئی. کیا چاہتے ہو؟ ادا چاہتا ہوں، ادا چاہتا ہوں. معاملہ اور نہیں تھا، نماز کا معاملہ نہیں تھا. ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ سرکار میری تمنا ہے میرا مال ہو آپ کے قدم، میرا مال آتا رہے آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا رہوں، میری بیٹیاں ہوتی رہے آپ کے نکاح میں دیتا رہوں، اور میری آنکھیں روشن ہو اور بس آپ کو دیکھتا رہوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی نے بھی یہی کہا کہ سرکار بس آپ کی اطاعت میں تھا. سرکار نے عرض کی مولا علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. سورج واپس بھیج دے، سورج واپس بھیج دے، ٹھیک ہے. ادا پڑھنا چاہتا ہے. پتا چلا کہ سرکار کی اطاعت کیا ہے؟ سرکار کو دیکھنا. سرکار کی اطاعت کیا ہے؟ مکھڑے کو تکنا، خیال مصطفیٰ کا آنا، یہ سرکار کی اطاعت ہے. تو پتا چلا کہ نماز میں خیال مصطفیٰ کا آنا ہی اصل نماز ہے. اور پھر اگلا مسئلہ سرکار نے کیا کیا؟ اپنی انگلی اٹھائی، اپنی انگلی اٹھائی. سرکار نے اپنی انگلی اٹھائی اور کیا کیا؟ سورج کی طرف اشارہ کیا، سورج کی طرف اشارہ کیا. ادھر انگلی اٹھتی ہے، ادھر عمر فاروق نماز ادا کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے.
بڑی عجیب بات آپ کرنے لگا، پہلے سنی نہیں کسی مولوی سے سننے والی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جاگتی آنکھوں سے سنے، باری تو دیر سے آئی لیکن نور بھی دیر سے برسنے والا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں تو کیا مسئلہ تھا، ادھر عمر فاروق نماز ادا کرتے ہیں، کدھر؟ مدینہ پاک میں وہ نماز ادا کرتے، ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، دیگر صحابہ بھی کھڑے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، انتظار میں ہے کہ نماز مغرب ہونے والی ہے، تو ادھر سرکار نے انگلی کی طرف اشارہ کیا، عصر کی نماز پڑھ چکے، عصر کی نماز پڑھ چکے، نماز مغرب ہونے والی ہے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی نماز پڑھنے لگے ہیں مغرب کی، علی کی گود میں سرکار ہے، یہاں پہ کہانی محبت کی چل رہی ہے، یہاں پہ پیار ہو رہا ہے، ادھر نماز مغرب کی انتظار ہے صحابہ کی، مگر ادھر تو لین دین پیار کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ معاملہ ہی عجیب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ سورج کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، جب اشارہ کیا سورج نے کہا مولا میں تجھے سجدہ کروں، مغرب کی طرف ہوں تجھے سجدہ کروں، ادھر تیرے محبوب کی انگلی ہے، میں اس کی زیارت کر رہا ہوں، میں زیارت کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ سورج مجھے سجدے کو چھوڑ، میرے محبوب کی انگلی واپس نہ جائے، سجدہ جائے تو جائے، میرے محبوب کی انگلی واپس نہ جائے۔ سورج واپس آ گیا، سورج واپس آ گیا سورج جب واپس آیا ابو بکر بھی حیران، عمر فاروق بھی حیران کہ یہ معاملہ کیا ہوا، اب یہ واپس آ گیا۔ اب اگلی بات میں آپ کو عرض کر دوں، اب یہ عقیدے کی بات ہے۔ ایک غزوہ میں جا رہے تھے مولا علی، ایک غزوہ میں چلے تھے، جب غزوہ میں چلے نا مغرب کا وقت ہو گیا، بڑا عجیب ہے، عقیدے کی بات ہے مریدوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا پیر نے جو کیا نا وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، پیر نے جو کیا نا، یہ فتویٰ باز اور باتیں کرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ذکر کیوں ہوتا ہے، باواز بلند ذکر کیوں ہوتا ہے، یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے، ہمیں ذکر باواز بلند کی بھی اجازت ہے، یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ خفی کی بھی ہے، ظاہر کی بھی ہے، سارے ہو سکتے ہیں، مرید اپنے گھر نہیں کرا سکتے۔ ہاں جی کہتے کہ ہم اپنا ہی آستانہ بنا لیں باواز بلند ذکر کا، یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس خاندان کو اجازت ہے، بقیہ کو نہیں ہے اجازت، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ جو چاہے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سب یہاں پہ جو چاہے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ معاملہ سیدھی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ جو چاہے ہو سکتا ہے، سرکار کی منظوری کے بغیر جو ہوتا ہی نہیں تو نہ ہو، یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ سرکار کی منظوری سے ہی ہوتا ہے، یہ بات سن لیں۔ حضرت علی جا رہے تھے نا رستے میں، نماز مغرب کا وقت ہو گیا، عجیب فیل تھا، عجیب فیل ہی ہوتا ہے، پیچھے بندہ کھڑا تھا، آپ نے فرمایا عصر کی نماز پڑھو، شریعت ہی الٹ کر دی، نماز مغرب کا ہو گیا، سورج غروب ہو رہا ہے، مولا علی جو ہے وہ امامت کرانے لگے، پیچھے بندے کو کہا کہ نماز عصر کی تکبیر پڑھو، وہ بندے نے دل میں خیال کیا آج حضرت علی کو کیا ہو گیا ہے، سورج تو غروب ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہونا چاہیے تھا، یہ عصر کی اقامت کیسے کر دی؟ چلو بہرحال بڑے ہیں بول کہتے سکتے ہیں، ہم پہ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم پہ بھی ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ بےچارے بول نہیں سکتے منہ پہ، اندر کہتے ہیں کہ شادی نے یہ کیا کر دیا، ایسا ہوتا ہے بول نہیں سکتے، یہ کیا کر دیا، عجیب رنگ کر دیا، پتہ نہیں کہ سرکار کی منظوری کے بغیر شادی کر سکتا ہے، نادان ہے، نادان ہے، عقل تھوڑی ہے، سمجھ میں آتی نہیں۔ اب اگلی بات سن لے نا، اگلی بات سن لے، شادی کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج سنو پھر اگلی بات، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، مغرب کا وقت، عصر کی نماز کی تکبیر پڑھوا دی، کس نے؟ مولا علی نے۔ جب پڑھوائی نا عصر کی نماز کی اقامت، وہ بندہ پیچھے تھا جو تکبیر پڑھنے لگا، وہ کہنے لگا دل میں خیال ہے کہ آج کیا ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھنے لگی تھی، جو دو چار داڑھی آ جائے، دو چار پڑھنا لکھنا کیا آ جائے، وہ سمجھتے ہم بھی سب کچھ ہے، پیر تو اپنے بھی آگے کام چل گیا، ٹھیک ہے نا؟ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا، یہ پتہ نہیں ہوتا، اگلی بات پتہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اپنے عقل کے گھوڑے چلاتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ بس آنکھ بند کر کے پیچھے چلتے جائیں، چاہے گناہ ہے چاہے نیکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے ابھی تو شعر پڑھا تھا، اگر یہ گناہ ہے تو ہمیں اس گناہ پہ ناز ہے، چلتا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، معاملہ ایسے ہوتا ہے اور وہی کامیاب ہو جاتا، وہی کامیاب ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہوا کیا، یہ کیسے کامیاب ہوا؟ جب اس نے یہ دل میں خیال کیا، جیسے ہی تکبیر پڑی سورج واپس اثر پہ آ گیا۔ یہاں پہ سرکار موجود نہ تھے، ظاہری طور پر سرکار موجود نہ تھے، بات توجہ طلب ہے، مولا علی نماز پڑھا رہے تھے، جماعت فرما رہے تھے، پیچھے بندہ کہنے لگا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، سورج نیچے جا رہا ہے۔ حضرت علی کو کیا ہو گیا، یہ جماعت اثر کی کروا رہے ہیں اور ہو گیا مغرب کا وقت، جیسے ہی اللہ اکبر کیا سورج واپس۔ کائنات کا نظام ان کے ہاتھ سے تو چلتا ہے، ان کے ہاتھ سے ہی تو چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورج کیوں نہ واپس آئے، جس بات کی نیت کرے وہی ان کے قبضہ میں کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جب سورج واپس آ گیا، نماز ادا ہو گئی، جیسے اسلام پھیرا سورج واپس مغرب پہ، سورج واپس مغرب پہ، عصر ادا ہو گئی۔ حضرت علی نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ اب اگلی بات بھی سن لیں، کیا کہا، فرمایا اے ضعیف بوڑھے، اے ضعیف بوڑھے عقیدہ رکھنے والے، یقین رکھنے والے، اے ضعیف یقین رکھنے والے، اب مغرب کی اقامت پڑھ، اب مغرب کی اقامت پڑھ، اے بوڑھے ضعیف عقیدہ رکھنے والے، اب مغرب کی اقامت پڑھ، عصر تو پڑھ لے، ہم چاہیں تو سورج کو واپس لا کے عصر بھی پڑھ لے اور دوبارہ واپس مغرب کی پڑھ لے، ہمارے اشاروں سے ہی تو چلتا ہے۔ تیرا عقیدہ غلط ہے، تیرا عقیدہ غلط ہے۔ وہ قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگا۔ اب اگلی بات بھی سن لیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ عجیب نماز ہے ان کی، ان پہ فتویٰ لگنے والا نہیں، یا تو ہمیں مسائل سنائے جاتے ہیں۔ مسائل کیا سنائے جاتے ہیں کہ ہاتھ ایسے ہو گیا تو نماز ہی مکروہ، بالکل ایسا ہے، لیکن وہ اوروں کی ہوگی، جو اوروں کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ان کے تو ہاتھوں نظام چل رہا ہے۔ مولا علی نماز پڑھاتے، جماعت ہو رہی ہے، دوران جماعت ایک غریب آدمی آ گیا، عقل تو تھی نہیں، بیچارے دیوانے ہوتے، پیروں پہ غریب ہی آئے گا، ماڑا ہی آئے گا، گناہگار ہی آئے گا، زانی شرابی آئے گا، یہاں نہ آئے تو کہاں جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھے تو رب کے پاس ہیں، اچھے تو سارے رب کے پاس ہیں، جو جتنے انبیاء تھے انہوں نے اچھے لے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے سرکار نے تو ماڑے ہی لیے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پیر نے تو ماڑے ہی لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ماڑے یہاں نہ جائیں، یہاں نہ آئے اور بخشش نہ بنوائے، اپنے کام نہ کروائے تو کہاں جائیں، ٹھیک ہے نا، بتائیں نا، کہاں جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے جنت لے کے نہ جائے تو کہاں جائیں۔ پھر کیا تھا، اب سنیں، اب غریب آدمی تھا، اسے بھگا دیتے، مار دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اسے تو اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ مولا علی نماز پڑھتے، کوئی ہوتا نا ملا کہتا تو نے تو میری ساری نماز ہی خراب کر دی، نماز میں آ کے کہتا میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ دے، تجھے اتنا شعور نہیں ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا چل تو نے ساری نماز میری خراب کر دی، بھاگ جائے یہاں سے، لیکن یہ کوئی اور نہیں تھے، شیر خدا تھے، شیر خدا تھے، اور کوئی نہیں تھے۔ غریب آدمی یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور مقصد کر امامت پہ ہے، ایک غریب آدمی نے آ کے فریاد کی، سرکار گھر میں کچھ ہے نہیں، معاملہ نماز کا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، دوران نماز آپ نے ایسے ہاتھ کر دیا کہ یہ انگوٹھی لے لے، دوران نماز ایسے اشارہ کر دیا کہ انگوٹھی لے لے، نماز بھی ہو رہی ہے، غریب کا کام بھی کر دیا، نماز بھی ہو رہی ہے، واپس ہاتھ کر لیا، انگوٹھی لے گیا، گھر راشن ہو گیا اور نماز بھی پوری ہو گئی۔ یہ نماز کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نظام ان کے ہاتھ سے چل رہا ہے اور کسی کے ہاتھ سے چلنے والا نہیں ہے۔ حدیث سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا، حدیث سناتا ہوں، اس سے پہلے سنیں، میرے مرشد پہ مجھے، میرے مرشد میری جان کی جان ہے، میرے مرشد میری جان کی جان، میرے مرشد میری جان
کی جان ہے، یہی قبلہ میرا، یہی ایمان ہے، میرے مرشد میری جان کی جان ہے، میرے نہیں سونا گھر جا کے بھی ذرا بابا مل کے پڑھو، ہاتھ چا کے میرے مرشد میری جان کی جان ہے، یہی قبلہ میرا، یہی ایمان ہے، میرے مرشد میری جان کی جان ہے۔ جان بھی ہوتی ہے، جان کہا ہی اسے جاتا ہے جسے پیار ہو، ٹھیک ہے نا؟ جان کی یہ سرکار نے فرمایا ہے کہ عمر فاروق جب تک اپنی جان کی جان نہ سمجھو گے تو ایمان نہیں ہونے والا، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ اپنی جان کی جان سے بھی زیادہ پیار مجھ سے نہیں کرو گے، ایمان مکمل ہونے والا نہیں۔ تو جان کہاں اسے جاتا ہے جس سے پیار ہو، تو جس سے پیار ہے اس جان سے بڑھ کر پیار ہو، میرے مرشد میری جان کی جان، بابا سے مل کے پڑھو نا، میرے مرشد میری جان کی جان ہے، یہی قبلہ میرا، یہی ایمان ہے، میرے مرشد میری جان کی جان ہے۔ شیر سماعت کرو گی نا لائق ذرا بابا سے بلند رکھو، سبحان اللہ۔ مینوں تہاڈے تے شک پੈ رہا کہ تسی سو گئے ہو تے میں بھی سو جانا، ذرا بابا دے ہاتھاں نوں چک کے آکھو سبحان اللہ۔ نہیں، میں ایک ایسی بات سناتا ہوں آپ کو، کسی شیر پہ ایسی بات سناتا ہوں، کوئی فتویٰ مجھ پہ لگا ہے تو مجھے مزہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو عشق کے پجاری ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک صوفی صاحب تھے، ایک صوفیہ کرام تھے، اللہ والے درویش آدمی تھے، وہ بیٹھے تھے زمین پہ، لیکن معراج ہو گئی سرکار، اللہ صاحب بڑی توجہ طلب بات ہے، معراج ہو گئی سرکار کو۔ سرکار کدھر پہنچے؟ نہیں، بڑی محبت کی بات ہے، سرکار پہنچے معراج پر، کس کے پاس؟ جان کی جان کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ وہ محب اور محبوب کی بات تھی، ادھر پہنچے۔ ذرا اکرم صاحب کدھر چلے گئے؟ ذرا ان کی نعت کی رہی ابھی آؤ، آگے آؤ نا پھر ذرا ادھر، تمہیں جان کی جان بات ذرا سنو نا، تھی پیچھے کس طرح رہ گئے؟ چھپ کے بیٹھے تھے، ایسے بیٹھے۔ سرکار گئے معراج پر گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پیر صاحب بھی پیچھے پیچھے جا پہنچے، سمجھ میں آئی بات؟ پیر صاحب بھی پیچھے پیچھے جا کے پہنچے، کیونکہ منظر محبت کا دیکھنے والا ایسا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ بات فتوے والی ہے، لیکن سنو، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جان سے محبت کرے اور ڈانٹ نہ پڑے، ہم ڈانٹوں سے ڈرنے والے نہیں، ہم مار سے ڈرنے والے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا مشن ہی جو ہے وہ یار کا دیدار ہے، اگلا معاملہ ہونے والا نہیں۔ پھر کیا تھا؟ پیچھے پیچھے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے پیچھے جائیں گے تو بات بنے گی نا، پیچھے پیچھے چلتے رہو بس آنکھ بند کر کے۔ سرکار معراج پہ گئے، آپ پیچھے چلے گئے۔ اب اگلی بات میں سنے نا کیا ہو رہی تھی، جان کی بات، جان کی بات کیا ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا منظر ہوتا ہے؟ سرکار سامنے اور سامنے مولا رب ہے، ایک طرف رب ہے، ایک طرف سرکار ہے، محب ہے اور محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ محب اور محبوب آمنے سامنے، وہ کہتا مولا، وہ کہتا ہے جی میرے یار۔ یہ بولی کس کی ہے؟ رب فرماتا ہے ہاں میرے یار، ہاں میری جان۔ سرکار فرماتے مولا، کہتا ہاں میرے یار، کہتا مولا ہاں میرے یار۔ اگلی بات تو کر، نے کہا بس اسی میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ معاملہ یہ تھا، پیچھے آپ کے پیر و مرشد تھے، پیچھے آپ کے پیر و مرشد تھے۔ پھر معاملہ کیا تھا؟ وہ چھپ کے دیکھ رہے تھے، یہ معاملہ پیچھے چھپ کے دیکھتے ہیں۔ پیچھے سے سیدنا غوث العظم نے ہاتھ اٹھائے تھے، کدھر ادھر کدھر؟ لے کر جی پیچھے پیچھے
نے کہا جی یہ کدھر کیسے معاملہ ہوا؟ نے کہا جی کہ یہ منظر اتنا عظیم منظر دیکھنے کا تو کرایہ بھی بڑا لگتا ہے. ایسا منظر شاہ جی مفت میں بھی تقریر نہیں سننی ملتی ہے دے گا نا جی کیا دے ادھر بھی کرایہ لگتا ہے. ایسا معاملہ نہیں. پیر صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پھر غوث تم خود کرے کہنے کہ تم ادھر کدھر جی پیچھے پیچھے آ گئے سرکار پیچھے پیچھے آ گئے بڑی لطیف بات ہے. جی پیچھے پیچھے آ گئے. نے کہا اس کا کرایہ لگتا ہے. نے کہا تمہیں پتا کیا کرایہ؟ اس کا کرایہ ہے کہ بس اپنی زندگی جان پہ قربان کر دو. اپنی زندگی اپنی جان پہ قربان کر دو. کہ سرکار وہ تو کیوں ہوئی ہے؟ نے کہا پھر تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ تمہیں پتا کیسے پہنچے؟ نے کہا جی نہیں مجھے تو نہیں پتا. اب یہ بات کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا غوث الاعظم. کس سے بات کرتے ہیں؟ آپ کے پیٹ کی بات سے کرتے ہیں کہ تم یہاں معراج پر پہنچے کیسے؟ تمہیں پتا کیسے پہنچے؟ جی کیسے پہنچے؟ سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں میری وجہ سے پہنچے. جی میری وجہ سے پہنچے کیونکہ ہر مہینے میرے گیت گاتے ہو, میری محفلیں سجاتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو. اس کا صلہ یہ ملا کہ معراج مصطفیٰ پہ ساتھ بھیج دیے سفر پہ. میرے مرشد میری جان کی جے ہلے بھی تسی ہاتھ نہ چک کے پڑھو تے بابا دے بولن پھر تہاڈے تے میں سبحان اللہ کہاں کہ ہاتھ چک کے بابا دے مل کے پڑھو. میرے مرشد میری جان کی, میرے مرشد میری کی جان ہے, یہی قبلہ میرا, یہی ایمان ہے میرے. عتیق صاحب سے سنو کہ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو, کیوں پاگل پاگل کہتے ہو, کیوں پاگل پاگل کہتے ہو. اس یار کا ہوں میں دیوانہ, تم بھی پاگل ہو جاؤ گے جو دیکھ لے روئے جانا. میرے مرشد میری جان کی جان. ایک شعر میرے دل سے آ گیا, میں سنا کے تمہیں سناواں گا تو شعر ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ, مزہ آئے گا شعر دا. کہ دیکھ کر ان کو ہم دیکھتے رہ گئے, روئے مرشد تو تفسیر قرآن ہے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب قبلہ عالم نے فرمایا کہ سید دا بچہ بھی قرآن ہے, سید دا بچہ قرآن ہے. ریل سمجھ دیو, ریل جندے تے قرآن پاک رکھا جاتا ہے. میرا شعر سنو ذرا ایک بار بابا تم دیکھو سبحان اللہ. جن بندے تھلے ہی جا اندر ماوا بہنا بیٹھیاں ساریا بابا تم دیکھو سبحان اللہ. شعر سنو میرے ال دیکھو گے سمجھ آئے گی کہ یہ اپنی دونوں کوہنیاں, یہ اپنی دونوں کوہنیاں یوں دیکھے ہوئے ہیں, اور چہرہ ہے ہاتھوں میں. اگے شیر میں سنانا ہے تو جڑا بندہ جاگدا ہے, جڑا ستا جو ہے اندر انشاءاللہ مقدر جاگ جانا. بابا تم دیکھو سبحان اللہ. حضور یہ اپنی دونوں کوہنیاں یوں دیکھے ہوئے ہیں, اور چہرہ کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ ریل پہ قرآن رکھا ہے. دیکھ کر ان کو ہم دیکھتے رہیں گے, روئے مرشد تو تفسیر قرآن. ہتھیلی چل کے بابا چلی مل کے پڑھو, روئے مرشد تو تفسیر قرآن ہے. میرے مرشد میری جان کی.
تھوڑی بات سنو دل کر رہے بابا کھول کے پڑھو میرے مرشد میری جان کی جان ہے گل بالکل سچ ہے کہ تو ملا تو تو ملا راہ حق کا پتا گل سچی کہ تو ملا راہ حق کا پتا تو ملا راہ حق کا پتا میرا سب کچھ تو مرشد پہ قربان ہے میرے مرشد میری جان کی جان ہے تم سے پہلے مجھے جانتا کون تھا تیری نسبت سے دنیا میں پہچان ہے میرے مرشد میری جان کی جان آخری باری حتن تو ملا تو تو ملا راہ حق کا پتا تو ملا راہ حق کا پتا میرا سب کچھ تو میرا مل کے بڑو ہاتھ اٹھا کے میرا سب کچھ تو مرشد پہ قربان ہے میرے مرشد میری جان کی جان ہے یہی قبلہ میرا یہی مان ہے میرے مرشد میری جان کی جان اب دیکھیں ماڑے ادھر نہ آئے تو کہاں جائے ادھر بخشش نہ ہو تو کہاں جائیں اب سرکار کیسا کرم فرماتے ہیں گناہگاروں پہ چاہے کتنے ہی گناہگار ہوں اب ان کا کرم سنیں سرکار نے فرمایا بروز قیامت ایک بندے کو لایا جائے گا جو بڑا پاپی گناہگار بدکار ہوگا بڑا گناہگار ہوگا مگر اس کو جب اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا تو اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی چادر لپیٹ دے گا اور کہے گا کہ اسے اٹھا لاؤ یہ کون فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اس گناہگار کو بدکار پاپی آدمی کو سرکار اٹھا کے لے آئیں گے فرماتے ہیں کہ رب فرشتوں سے اٹھوائے گا اور اس کی گرد چار دیواری کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ تو نے دنیا میں بڑے گناہ کیے ٹھیک ہے بڑے پاپ کیے مولا بالکل کیے ٹھیک ہے تو وہ عرض کرے گا مولا مجھے یہاں پہ کیوں مجھے بلایا رب نے فرمایا اس لیے کہ وہاں سارے گناہگار بدکار کھڑے تھے تجھے اکیلے کو چن لیا اور یہاں اٹھا لایا اس لیے کہ سب کے سامنے تو شرمسار نہ ہو تو مولا اس کرم کا کیا یہ کرم کیسے ملا یہ کرم کیسے ہوا کہ مجھے سب گناہگاروں کے بیچ میں شرمسار نہیں ہونے دے رہا اے مولا تو مجھے سب کے بیچ میں شرمسار نہیں ہونے دے رہا یہ کرم کیسے ہوا رب نے فرمایا میرے محبوب کی آل سے محبت کرتا ہوں گناہگار تھا بدکار تھا
مگر میرے محبوب کی آن سے محبت کرتا تھا. مگر اس نے عرض کی کہ مولا اب میرے لیے کیا فیصلہ ہے؟ رب فرمائے گا جہنم کا فیصلہ ہے، گناہ جو کیے پاپی آدمی ہے. مولا اب مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ رب نے فرمایا بالکل جہنم میں ڈالوں گا. سرکار فرماتے تو مولا جہنم میں بندے نہیں ہوں گے؟ اور وہ عرض کرے گا کہ مولا ان کے سامنے میری شرمندگی نہ ہوگی، وہاں نہیں بندے ہوں گے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ رب نے آگے کچھ نہیں فرمانا، رب نے فرمانا کہ فرشتوں اٹھاؤ اسے جنت میں لے جاؤ. اگلا حساب نہیں ہونے والا، اگلا حساب نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا؟ رب نے فرمانا اٹھاؤ فرشتوں اسے اور ڈالو جنت کے اندر. ٹھیک ہے؟ یہ ہماری سرکار نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیر نے، ہمارے نسبت رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ صلہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ محبتیں دی ہے، یہ اجر عطا فرمایا ہے. یہاں آنے والوں کو یہ اجر ملا ہے. آخری بات کرتا ہوں، حدیث کبھی نہیں سنی ہوگی، بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں. ایسی حدیث کبھی نہیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ پتہ چل جائے گا کہ آل رسول ہے اور اہل بیت کا گھرانہ کتنا کرم نواز ہے. کوئی اور ایسا گھرانہ نہیں، کوئی اور ایسا کرم کرنے والا نہیں، کوئی اور ایسا آیا نہیں. تبھی تو حضرت امام حسین سرکار کی بارگاہ میں جا پہنچے، دل دکھی ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. سرکار کی بارگاہ میں جا پہنچے، اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچے. کون؟ حضرت امام حسین. جب پہنچے وہاں جا کے عرض کی، قبر مقدس پر، قبر انور پہ جا کے حضرت امام حسین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا جان غم زیادہ ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، دنیا بے وفا، یہاں پہ کوئی اپنا نہیں، غم زیادہ ہو گیا، اب یہاں پہ جی نہیں لگتا، آپ مجھے اپنے پاس ہی بلا لیں، اپنے پاس ہی بلا لیں. یہاں پہ سب کے ساتھ وبا کی ہے، کوئی اپنا بنتا ہی نہیں، کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، کوئی اپنا ہوتا نہیں ہے، دوست بے وفا، دنیا بے وفا، کوئی اپنا ہے نہیں. سرکار مجھے اپنے پاس بلا لیں. کون کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین. یہ کہتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں. سرکار کیا آواز دیتے؟ سرکار فرماتے کہ رب نے تمہیں ایک مشن کے لیے چنا ہے، تمہیں ابھی رہنا ہے، قربانی دینی ہے، اسے سنبھالنا ہے، قیامت تک تمہارا چرچا ہوگا، قیامت تک تمہارا نام ہوگا. اور یہاں تک نہیں، سرکار نے کیا فرمایا؟ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کھڑی، خاتون جنت فاطمہ الزہرا جو گزرتی، فاطمہ الزہرا چلتی تو لوگ پیچھے جاتے، پیچھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پیچھے جا کے کہتے کہ سرکار ہماری عرض سنیں. جب سامنے آتی تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہوتی، سرکار میری عرض سنیں. ان کی پشت سے پشت مصطفیٰ لگتی، ان کا عکس مصطفیٰ لگتا. اب وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ سب کو کھلایا تم نے، سب کو پلایا تم نے، اور یہاں تک نہیں، اے خاتون جنت فاطمہ الزہرا. اب کیا سرکار فرماتے ہیں کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا مجھ پر تو میرا رب مہربان ہے ہی، مگر میں نے دیکھا ہے وہ رب مجھ سے زیادہ تجھ پر بھی مہربان ہے. سرکار فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں سرکار اے خاتون جنت فاطمہ الزہرا تجھ پر مہربان ایسا ہے آج بھی تیرا بول بالا ہے، آج بھی تیرا بول بالا ہے. اور جب کل کا دن آئے گا، ٹھیک ہے، جہالت ہوگی، دین مٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تب بھی تیرا بول بالا ہوگا، تب بھی تیرا مقام ہوگا. کیا مقام ہوگا؟ کہ تیری نسل سے امام مہدی آئیں گے اور وہ دین کو سنبھالا دیں گے، وہ بھی تیری نسل سے ہوں گے، وہ بھی تیری اولاد میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ آج بھی تیرا بول بالا ہے، بھوکوں کو کھلانے والی تو، پیٹ پالنے والی تو. اور پھر ایسا نہیں، اب یہ بھی بات سن لیں، آپ کو یہ مقام بھی بتا دوں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھ لیں ان کا تو کیا مقام تھا. مقام پانا ہو تو وہ ان کی نسبت اور محبت سے ہی ملتا ہے. امام جوزی تھے، ٹھیک ہے نا، امام جوزی، وہ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ والے درویش آدمی تھے،
درویش آدمی تھے. امام جوز لکھتے دلائل الخیرات, ٹھیک ہے نا, کیا کہتے ہیں کہ وہ نہیں, کوئی کتاب کا حوالہ دوسرا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. تو امام جوزی لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ والے تھے, درویش آدمی تھے, ٹھیک ہے. وہ کیا بیان کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے, بیان کرتے تھے اپنے خطاب میں, کیا بیان کرتے تھے, اب وقت آپ سنیں آپ اس بات کو, مغرب کا وقت ہو گیا, وقت مغرب سورج غروب ہونے والا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درویش بندہ بغداد شریف کے اندر بیان کرتا ہے کہ فاطمہ الزہرا سے بڑا کوئی نہیں, مولا علی سے بڑا کوئی نہیں, امام حسن سے بڑا کوئی نہیں, امام حسین سے بڑا کوئی نہیں, یہ چاہے تو سورج کو واپس کر دے. ابھی یہ بات کہی تھی, امام جوزی کہتے ہیں کہ ان درویش کے اشارے سے سورج ہل کے واپس آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ درویش میں کمال نہ تھا, ان کا نام سن کر ہی سورج ہل گیا. جو ان سے نور لیتا ہے وہ ان کا نام سن کر ہی سورج ہل گیا, کیونکہ وہ درویش اللہ کے ان پیاروں کا نام لے رہے تھے. تو خاتون جنت تو عام نہیں ہے, فاطمہ الزہرا تو عام نہیں ہے. رب نے فرمایا کہ تو جیسی بھی ہے نا میری بارگاہ میں آ, جیسے مرضی آ, میں تجھ سے اپنے سے جدا کرنے والا نہیں ہوں. امام حسین پیدا ہوئے ظہر کے وقت, 40 دن تک چھلا ہوتا ہے ایک عورت کا, 40 دن تک چھلا ہوتا ہے. 40 دن کے بعد عورت نہاتی ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن 40 دن تک اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونے والی عورت, یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. کسی کے پہلے بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پہلے وہ نصیب کی بات ہے, نصیب کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن 40 دن تو پکے ہے نا یہ. تو بہرحال خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے امام حسین پیدا ہوئے ظہر کو, عصر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں تھی. پاک صاحب تھی, معاملہ ہی سارا صاف تھا, معاملہ ہی صاف تھا. انہوں نے کہا جی کہ معاملہ ہی صاف ہے. رب نے سرکار نے پوچھا کہ مولا یہ کیا معذر ہے, یہ معاملہ کیا, یہ تیرا اور فاطمہ سے معاملہ کیا, ٹھیک ہے نا. 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے, 20 دن بھی پورے نہیں ہوئے, پیدا امام حسین ہوئے ظہر کے وقت, اور عصر کے وقت اپنے پاس بلا رہا سجدے میں. اتنی جدائی برداشت نہیں. رب کی آواز آئی, میرے محبوب یہ عام نہیں ہے, اس کے صدقے تو جنتیں ملنے والی ہے, ساری جنت کی تو سردار ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جنت کے پھول ہیں, یہ جنت کے سردار ہیں. عمر فاروق بیٹھے تھے, عمر فاروق, بات سنیں, عمر فاروق بیٹھے تھے, امام حسین آ گئے, میٹنگ چل رہی تھی اندر, وہ بچے تھے وہ بوڑھے تھے, عمر فاروق بوڑھے تھے اور امام حسین بچے تھے. باہر کھڑے ہو گئے, باہر کھڑے ہو گئے, اندر نہیں آئے. پیدائشی تمیز تھی, پیدائشی تمیز تھی, اور معاملہ ہونے والا نہیں, ٹھیک ہے نا. اندر نہیں آئے. عمر فاروق نے پوچھا اندر کس لیے نہیں آئے, حضور آپ کی میٹنگ چل رہی تھی, ٹھیک ہے نا, بے ادبی نہ ہو جائے, آپ ڈانٹ نہ دیں. عمر فاروق ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے, ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے. عمر فاروق جیسے کا بس رہی ہے وہاں پہ, عمر فاروق جیسے کا بس رہی ہے. جو کچھ ہے مولا علی کی دعا سے ہے, اور کوئی معاملے عمر فاروق بھی مولا علی کی دعا سے سرکار کی بارگاہ میں ہے, ٹھیک ہے نا. اور معاملہ ہونے والا نہیں ہے. وہاں پہ یاسر صاحب کیا سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پیدائش کی تمیز تھی, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ عمر فاروق نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اے امام حسین آپ آ جاتے اندر, ٹھیک ہے نا. یہ میری داڑھی کے جو بال ہے نا یہ بھی آپ کے صدقے ہی ہوئے, کھانا پینا تو بعد کی بات ہے, یہ میری جو داڑھی کے بال ہوئے ہیں نا یہ بھی آپ ہی کا تو صدقہ ہے. آپ کو اجازت لینے کی کیا بات ہے. اگلی بات بھی سنا دوں, اگلا معاملہ بھی سن لیں, اگلا معاملہ بھی سن لیں. کسی نے پوچھا, عمر فاروق کے بیٹے نے کیا پوچھا, امام حسین کو تو 2 دیتے ہیں, مجھے 1, میں تو بیٹا ہوں, انہیں 2 دیتے ہو مجھے 1, یہ نا انصافی, تم تو انصاف کرنے والے امیر المومنین ہو. ایک ہی جملہ تھا, میں نے کہا اس کا باپ کون ہے,
کہا باپ کون ہے؟ نے کہا جی مولا علی۔ نے کہا میں ہوں۔ نے کہا جو وہ شیر خدا ہے وہ سرکار کا مولا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹا کس کا یہ تو دیکھنا بیٹا کس کا ہے، اس کی ماں کون ہے؟ نے کہا تیری ماں وہ ماں ہے، اس کی ماں کون ہے؟ اس کی ماں کو دیکھ کون ہے؟ نے کہا جی کون؟ کا وہ پوری جنت کی سردار ہے، جسے چاہے اٹھا کے جنت میں پھینک دے، بڑے سے بڑے ماڑے بندے کو، گناہگار بدکار پاپی بندے کو، ٹھیک ہے نا، اسے اٹھا کے جنت میں پھینک دے ان کی مرضی، اور بڑے سے بڑے نیکوکار کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے اس کی مرضی، مگر جہنم میں پھینکتی نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑے پاپی کو ہی جنت میں پھینکتی ہے۔ یہ جملہ میں نے بیٹھی کہہ دیا گستاخوں کی طرف، ٹھیک ہے نا، لیکن کیوں کہ جہاں پہ یہ گستاخ ہوتے ہیں نا وہاں پہ رب برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو جدھر سے گزر جاتے ہیں نا، جدھر سے گزر جاتے ہیں، قبروں والے ان سے فریاد کرتے ہیں، قبروں والے ان سے فریاد کرتے ہیں کہ ہماری بات سن لیں، ہم پہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ بعد قبر میں بھی چلے جائیں تو تب بھی کرم کرتے ہیں۔ حضرت علی کوفہ سے گزرے نا تو قبر والے نے آواز دے دی، قبر والے نے آواز دے دی، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے وہ بھی کرم کر دیا۔ مولا نے رب نے فرمایا قدرت کی آواز آئی کہ علی ان کے لیے دعا نہ کریں، بڑے گناہگار پاپی چلتے ڈنڈے پڑ رہے میرے پہ، ان کے دعا نہ کریں۔ تو مولا علی نے کیا عرض کی کہ مولا میں نے عرض کیا واپس نہ موڑ، میری دعا ہے واپس نہ موڑ، یہ گناہگار سے پاپی سے قبر میں ڈنڈے پڑتے ہیں، میں گزر رہا تھا یہاں سے، میں گزر رہا تھا، ان کو میرے چلنے کی آواز آ گئی، قبر میں میرے چلنے کی آواز آ گئی، انہوں نے مجھے پکارا ہے، میرے پکارنے والے کو خالی بھیجے گا، میرے پکارنے والے کو خالی بھیجے گا۔ قدرت کی آواز آئی کہ میرے مولا جا، تیرا دل ٹوٹا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس لیے تیرا دل نہیں توڑنا چاہتے، رب نے فرمایا تیرا دل نہیں توڑنا چاہتے، تیرا دل ٹوٹا اس لیے اس کی بخشش کر دے، ٹھیک ہے نا، تو ذرا دل ٹوٹ جائے تو پھر حضرت علی کا تو رب اس پہ بھی کرم فرما دیتا ہے۔ بات تو لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، 2:16 ہو گئے، 15 منٹ بجلی آنے میں بھی ہے، اور پھر نماز فجر کا بھی ٹائم ہے، شاعری کا بھی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور حدیث بھی ابھی موجود ہے، تقریر بھی ابھی باقی ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لیکن وہ حدیث ایسی ہے کہ سب کی آنکھوں سے آنسو بھی برسنے والے ہیں، لیکن اب سنانی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سب سونے والے ہیں، یہاں پہ نہیں، بس میں بس میں بس میں، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ تو میں سونے دے نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، بس میں سوئیں گے، بس میں، ٹھیک ہے نا، وہاں بس میں سوئیں گے، اور پھر بس میں سوتے ہوئے کیا کہیں گے؟ دیکھ کے تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ آخری 2 شعر میں گج بج کے پڑھو۔ دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، رات دن تجھ کو، رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، اور تیرے ہونٹوں پہ نئے پھول کھلانے کے لیے، تجھ کو دنیا میں جدا سب سے بنانے کے لیے، ہاتھوں کو چک کے بابا تو کے پڑھو، تیرے ہونٹوں پہ نئے پھول کھلانے کے لیے، تجھ کو دنیا میں جدا سب سے بنانے کے لیے، پیار اپنا تیری آنکھوں میں سجا لیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ اور آخری شعر سماعت کرو کہ چھین سکتا نہیں اب مجھ سے تیرا پیار کوئی،
جا کے دس بوتے جب آواز بولا تھا یا رسول اللہ. نہیں نہیں سونا نہیں, سستی نہیں پانی, دعا دا ویلا ہے, قبولیت دی گھڑی ہاتھ نو چک کے آکھو یا رسول اللہ. چھین سکتا نہیں اب مجھ سے تیرا پیار کوئی, پیار کی راہ میں آئے گی نہ دیوار کوئی چھین سکتا. مجھے قبلہ پیر سید تعلق حسین شاہ صاحب نے ایک شعر کی فرمائش کی تھی, تو میں پڑھنے لگا ہوں, سماعت کریے کہ مجھے کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد. کیا ٹھنڈ پا دے ذرا بابا سے رکھو سبحان اللہ. مجھے کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد, سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد, اور جلوہ کسی کا ہو یا سجل دید کسی کی ہو, ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد. چھین سکتا نہیں اب مجھ سے تیرا پیار کوئی, کیونکہ سجدہ کروں تو کفر ہے, نہ کروں سجدہ کروں تو کفر ہے, نہ کروں تو کافر. آیا ہے یہ مقام تجھے دیکھنے کے بعد, چھین سکتا نہیں اب مجھ سے تیرا پیار کوئی, پیار کی راہ میں آئے گی نہ دیوار کوئی. میں قسم کھا کے زمانے کو بتا دیتا ہوں, دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں. بس میں اختتام کی ایک بات بڑی کام کی آپ کو عرض کر رہا ہوں. بس ایک بس اکرم صاحب کے دو شعر اور سلام اور دعا. دیکھیں نصیب کی بات ہوتی ہے. آج مبارک گھڑی ہے شعبان المعظم کی, اور اس رات میں فیصلے سنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بھی نصیب والے, آپ کو ایسا پیر ملا, ٹھیک ہے. کبھی تم اپنے پیر کے لیے جمع ہوتے ہیں, کبھی پیر کے گھر والی کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں. یہ بھی جو ان کی گھر والی کے لیے دن چنا تو وہ دن چنا جس رات سارے فیصلے ہوں. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. جیسے وہ شانوں والے تھے ایسی شانوں والی ان کو گھر والی ملی. ہم گناہگاروں کی جیسی شان ویسے پیار کرنے والے اور کرنے والیاں بھی. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. ہمیں اپنے چاہنے والوں پر بھی فخر ہے, اپنے آبا و اجداد پر بھی فخر ہے, اپنی ماں پہ بھی فخر ہے, اپنے باپ پہ بھی فخر ہے, اپنے چاہنے والوں پہ بھی فخر ہے, اپنے چاہنے والیوں پہ بھی فخر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا ان کا مقام تھا اسی مقام کی ان کی گھر والی بھی ملی, جن کے لیے آج آپ اور ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے. یہ سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے. یہ ان کا نصیب تھا, انہی کا حصہ تھا. جو ہمارا نصیب ہے یہ ہمارا حصہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, امام جعفر صادق کی بات سے شروع کیا تھا, اس سے اختتام کرتا ہوں. بڑی توجہ طلب بات ہے. یہ بات اب اگر باندھ لی تو کبھی بھی کبھی ناکام نہیں ہو سکتے.
یہ بات آج کی قیمتی بات لے کر جائیے گا. اللہ والا زمین پہ ہو روزانہ میلہ. یہ بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اللہ والا زمین پہ ہو تو روزانہ میلہ, زمین میں ہو تو سالانہ میلہ. ٹھیک ہے. اگلی بات, امام جعفر صادق, امام سنتا باہر بھی ہے, سنتا اندر بھی ہے, لیکن اندر زیادہ طاقت سے سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. باہر کسی کو بھیج بھی دیتا ہے کہ ان کی سن اور پہنچا, معاملہ عجیب تر ہوتا ہے. لیکن اس کی مثال دیتا ہوں. بات صاحب بڑی توجہ کرو. امام جعفر صادق سیدوں کی اولاد تھے, حضرت امام حسین کی اولاد ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آسا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے. کس کو؟ حضرت امام جعفر صادق. اور یہ صدا دیتے. اب کوئی سید صدا دے تو اس کی بھی حکمت ہوتی ہے. ان کی ہر بات میں کوئی امتحان ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. محبت بھی امتحان لیتی, زندگی بھی امتحان لیتی, عاشقوں کی جان بھی لیتی. ٹھیک ہے نا. یہ مسئلے عجیب سے عجیب در ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوستی بھی امتحان لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری محبت کی کیٹیگری ہے, ہر ایک میں امتحانات بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال تو آگے امام جعفر صادق نے آسا لیا ہاتھ میں اور کیا کہتے ہیں, یہ میرے جد امجد کا آسا ہے, میرے جد امجد کا ڈنڈا ہے, میرے جد امجد کا ڈنڈا ہے, میرے آبا و اجداد کا ڈنڈا ہے, ان کا آسا ہے. ایک بندہ بھاگ کے آیا, یہ تو ان کے آبا و اجداد کا ڈنڈا ہے, ان کا آسا ہے, بڑا تبرک ہے, بڑا قیمتی ہے. وہ ڈنڈے کو چومنے لگ گیا, ڈنڈے کو بار بار چومنے لگا. امام جعفر صادق نے فرمایا یہ جہنمی ہے. بڑی توجہ طلبا. جو آبا و اجداد کے تبرکات کو چومے اور امام جعفر صادق کہہ دیں کہ یہ جہنمی ہے, اس میں کوئی حکمت ہوگی. آپ نے کیا فرمایا کہ کیوں جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا بڑا سید نظر نہیں آتا, آبا و اجداد کا ڈنڈا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسے جو سامنے سید کھڑا ہے اس کو سلام کرنا تک یاد نہیں ہے, اس کی عزت اور ادب کرنا یاد نہیں ہے. آسا ڈنڈے کی بات آ گئی ہے, یہ اس کو اپنے ڈنڈے پہ جو ہے اس کو چومنا اور محبت کرنا یاد آتی ہے. سامنے جو کھڑا اس کا عزت اور ادب اور محبت اور اس کو سلام کرنا بھی یاد نہیں ہے. اس کو اس سید کا ادب نہیں آتا. کیا باوجود کے آسا اور کیا چومنا, کیا پھرنا, کیا رہنا, سب بیکار ہے. پہلے جو سامنے سید ہے اس کا ادب کرنا, آگے بعد میں جائیں گے. پہلے ڈائریکٹ پہلے آگے جا کے آسا تبرکات کی مقصد کرے گا. امام جعفر صادق کا قول ہے, سید جمہور شاہ کا قول نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. بڑی قیمتی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا آنا, ہم سب کا بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائے. بڑا مشکور ہوں تمام پیر بہنوں کا جو ہم سب کی محبت میں یہاں دور دراز سے چل کے آئی ہے. بیچاری روتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جب جاتی ہیں فرقت کے لمحات میں روتی ہیں, جھجکتی ہیں, تو بڑی تڑپتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اپنا کرم اور رحمت فرمائے. میں بڑا مشکور ہوں. تکلیفیں بھی ہیں, گرمی کا موسم بھی رہا, اب تو بڑا ٹھنڈا موسم ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو بڑا ٹھنڈا ہے, مدینے کی ہوا چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہاں جی, تو بڑا ٹھنڈا میٹھا موسم چل رہا ہے. اس موسم پہ ایک شیر ہے, وہ کہتے بڑا کہ جی نہیں چاہتا جانے کو, جانے کو جی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا. اس پہ شیر ہے. ٹھیک ہے. عاشقوں کے لیے وہ کیا کہتے ہیں, بس یہ بس تعامل سے بس سنیے گا بس, کہ در مال کا دا, کہتے ہیں در مال کا دا چھڈنا نہیں چاہیے, او نہیں چاہیے شاہ جی. در مال کاندا چھڈنا نہیں چاہیے. اے شیخ سے کار جا کے انشاءاللہ پڑھو گے کہ در مال کاندا چھڈنا نہیں چاہیے. او جد مک دیے مکے گل چھٹ دیے چھٹے, جد چھٹ دیے چھٹے گل مک دیے مکے, پر دل دے خزانے
لنگر وفادا مکنا نہیں چاہیدا او نہیں چاہیدا لنگر وفادا مکنا نہیں چاہیدا در مالکاں دا چھڈنا نہیں چاہیدا او جد مک دیے مکے گلے چھٹ دیے چھٹے پر دل دے خزانے اندروں لنگر وفادا مکنا نہیں چاہیے نہیں چاہیے اپنی حاضری لگائیں پھر سلام پڑھیں. درود پاک بابا سے بلند پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب محبوب دے قدماں وچ بیٹھے جے تے محبوب دا ہی کلام پڑھیے. جب سے دیکھا ان کا جلوہ کچھ نہ مجھ کو ہوش ہے. جب سے دیکھا ان کا جلوہ کچھ نہ مجھ کو ہوش ہے. کس غضب کی کیف و مستی کس غضب کا جوش ہے. جب سے دیکھا دیکھ کر ان کے جمال حسن کی نیرنگیاں دیکھ کر ان حسن کی نیرنگیاں کچھ بتا سکتا نہیں میری زبان خاموش ہے. جب سے دیکھا ان کا جلوہ کچھ نہ مجھ کو ہوش ہے میرے محبوب کی نظروں میں یارو وہ اثر ہے میرے محبوب کی نظروں میں یارو وہ اثر جس پہ پڑ جائے وہی محوِ سراپا گوش ہے. جب سے دیکھا ان کا جلوہ کچھ نہ مجھ کو ہوش ہے. چھا رہی ہے رحمتوں کی آج کچھ ایسی گھٹا چھا رہی ہے رحمتوں کی آج کچھ ایسی گھٹا بے حساب اس یار کے ابرے کرم کا جوش ہے. جب سے دیکھا ان کا جلوہ اب نہیں حاجت مجھے کچھ جام و مینا کی چراغ اب نہیں حاجت مجھے کچھ جام و مینا کی چراغ بن
पिए सरशार हूँ और यार की आगोश है, कुछ न मुझको होश है, यार की आगोश है, यार की आगोश। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला सलाम मेरे आका का चेहरा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों कमली वाले अब खिला है मेरे मेरे अमल शाह किसे सजदे नहीं, बड़ा मान है दौलत वालियां नूं, मेरे लेख गरीब कोई अज दे नहीं, खस्माबाज सरदार कुरान दी तो कदी गैर वेखे परदे कजदे नहीं, और सलाम सब रसूलों के रसूल, ये सलाम आज लाना हो कबूल। बैठ जाए, नसीब रखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, अज़ाबल क़ब्र, अज़ाबल हश्र, अज़ाबल सकरात, अज़ाबल मीज़ान। ऐ अल्लाह पाक, अपने प्यारे हबीब अलैहि सलाम का सदका इस मुबारक रात घड़ियों का आले बैत, अहले बैत, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, शोहदाए करबला का सदका, ऐ अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। इस हाज़िरी के सदके में दोनों जहां की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, दूर दराज से चल के हमारे पीर बहने, पीर भाई यहाँ पे हाजिर हुए इस मुबारक शोबान और मुअज़्ज़म की इस मुबारक घड़ी में, रात में तू जहाँ पे फैसले लिखता है, फैसले सुनाता है, ऐ अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर और आफत के फैसले लिख दे। ऐ अल्लाह पाक हम सब की जान, औलाद, माल, ईमान, इल्म, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। सब दोस्तों के खानवादे को आबाद फरमा। ऐ अल्लाह पाक सब दोस्तों की घर वालों को खुशियाँ अता फरमा। यहाँ से दूर दराज कोई बंदा बीमार आया, उन्हें शिफा अता फरमा। बे औलाद है, उन्हें औलाद अता फरमा। जो या इलाहुल आलमीन बेटे का तालिब है, उन्हें बेटे अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमारे शेख जुल्फ़िकार साहब को भी औलाद अता फरमा। हमारे मोहतरम शरीफ साहब को भी औलाद अता फरमा। राव शहजाद साहब को भी औलाद अता फरमा। राव अनवार साहब को भी औलाद अता फरमा। हमारे मोहतरम सफदर साहब को बेटा अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक जितने भी साथी बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। जितने भी साथी परेशान हाल उनकी परेशानियां दूर फरमा। हमारे चौधरी मकबूल साहब कर्जों में गिरे निजात अता फरमा। मोहतरम नौमान और अली और या इलाहुल आलमीन तारिक, या इलाहुल शहजाद साहब, सब साथी इतना मोहतरम अकबर साहब या इलाहुल आलमीन इतना प्यार करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, प्यार करते हैं। अल्लाह पाक इनको दोनों जहाँ की बरकतें, रहमतें, नेमतें अता फरमा। दीगर जितने भी यारान तरीक़त पीर भाई लाहौर से, दीपालपुर से, विहाड़ी से, मुल्तान से, या इलाहुल आलमीन अड्डा बसीरा से, या इलाहुल आलमीन दीगर 62 से, या साहिवाल के दूर नज़दीक से, मेलसी, बावलपुर, या उकाड़ा,
خونی سرحلہ، فیصل آباد، جگت کہاں سے پھر بہنے پھر بھائی یہاں پہ حاضر ہوئے. اللہ پاک سب تیری بارگاہ میں دست بر دعا ہیں، اپنی گناہوں پر نادم و شرمسار ہیں. ہم یا الہ العالمین اپنی گناہوں پر نادم و شرمسار ہیں، شرمندہ. اب ہماری گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ ہماری گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک ہمیں خوشحال زندگی دے دے. اے اللہ پاک ہمارے دلوں کا سکون دے دے. اے اللہ پاک اس محفل پاک کے لیے، اس بابرکت محفل کے لیے دامے درمے قدمے سکھنے لنگر میں جیسے کسی نے حصہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا، اے اللہ پاک ان کو جزائے جزیل عطا فرما، برکت رحمت عطا فرما. اس سلسلے کو چرا گیا سلسلہ، اس کو ترقی عطا فرما. اے اللہ پاک ہماری محفلوں کو کامیابی عطا فرما، ہماری حاضریوں کو قبول فرما. اے اللہ پاک اتنا انتظام کرنے والے ہمارے محترم راؤ انوار الحق صاحب، جنہوں نے یہاں پہ ان کے ساتھی اراکین انتظامیہ کے لوگ اس محفل کو سجا، ان کے گھروں کو سجا دے. اے اللہ پاک جتنے بھی ساتھی بیچارے کام کرنے والے، راجہ اسرار صاحب، ہمارے محترم رفیق صاحب، یا الہ العالمین سب کے خانوادے اور جتنے بھی پھر بہنوں نے یہاں پہ بچیوں نے کام کیا، کئی دن آ کے کام کیا، اے اللہ پاک ان کو آباد فرما دے. اے اللہ پاک مجھ سے میرے تمام مریدین مریدنیاں، محبت کرنے والے، کام کرنے والیاں، اے اللہ پاک جتنی بھی دور دراز سے چل کر محبت اور پیار سے یہاں پہ پیار کرنے والیاں چل کے آئی ہیں، اے اللہ پاک ان کی حاضری قبول فرما. ان کو دونوں جہاں کی رحمت برکت عطا فرما. جو دلی تمنائیں لے کر آئی ہیں اپنے دلوں میں مولا ان کی تمنائیں پوری فرما. پاک تشریف سے ہمارے حافظ عزیز صاحب، ان کا خانوادہ اور دیگر ساتھی ہمارے جتنا جائے سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے. اے اللہ پاک تیرے نبی کی محفل سجانے والے ساتھیوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے. اے اللہ پاک تیرے ولی کے دربار پہ یہاں پہ جو بھی آیا بنتا، اے اللہ پاک ان کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، کوئی خالی نہ جائے. ہمارے محترم چودھری اکرم صاحب بھی اپنے گھریلو معاملات سے کچھ پریشان ہیں، اے اللہ پاک ان کے معاملات کو ٹھیک کر دے. ہمارے ڈاکٹر کیسر صاحب، ڈاکٹر اشرف صاحب، جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ساتھی بیچارے یہ بھی خدمتیں کرتے ہیں مریضوں کی، اے اللہ پاک ان کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرما. ہم سب تجھ سے مانگنے والے فقیر بندے ہیں، دینے والا داتا ہے. اے اللہ پاک جھولی کو پھیلائے، یہاں پہ جتنے منگتے تیرے ولیوں کے منگتے یہاں پہ حاضر ہے مولا، سب کی جھولیاں بھر دے. اس محلے پر کرم کر دے، علاقے میں کرم کر دے. کیروں پاکا کے ساتھی پیار کرنے والے جتنے بھی یہاں پہ کام کرنے والے یہاں پہ حاضر ہے مولا، سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے. اے اللہ پاک جتنے بھی اس سلسلے کے خلفاء ہیں، نگران ہیں، پیر بھائی ہیں، پیر بہنیں ہیں، سب کی خیر فرما. اے اللہ پاک میرے خاندان کی خیر فرما. اے اللہ پاک تمام دوست احباب کی خیر فرما. اے اللہ پاک ساتھیوں کی خیر فرما. اے اللہ پاک محترم سید طالب شاہ صاحب، ان کے چاہنے والوں کی خیر فرما، ان کی خیر فرما. اے اللہ پاک سب کو ایک نیک بنا دے، مجسمہ اخلاق بنا دے. اے اللہ پاک میرے بزرگوار میرے والد محترم شیخ طریقت کے خلیفہ بنا ماسٹر محمد رمضان صاحب، اے اللہ پاک یہ بزرگ اس سلسلے کے، اے اللہ پاک کا سایہ دیر عقیدت مندوں کے سروں پہ قائم و دائم فرما، عمر خضری عطا فرما. جتنے بھی ہمارے بوڑھے پیر بھائی ہیں، اے اللہ پاک سب کو عمر خضری عطا فرما. اے اللہ پاک کو ان کو یا الہ حلال سے تو تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ پاک ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے یزوان منڈی سے شاہ صاحب برادران یہ سارے آئے بیٹھے ہیں، طرح کی پریشانیاں لے کر یہ آتے ہیں، بڑی محبت کرتے دیوانے سے لوگ ہیں. اے اللہ پاک ان کی دیوانگی قبول کر لے. اے اللہ پاک ان کو دونوں جہاں میں اے اللہ پاک برکت عطا فرما، دنیا کی زندگی میں بھی خوشحالی عطا فرما، آخرت میں بھی. بائی پاس کرا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ پاک ان کو محبت کا بائی پاس کر دے. یہ بائی پاس تو دل کا کرائے بیٹھے ہیں، ان کے دل کو محبت والا دل بنا دے. اے اللہ پاک اپنی رحمت کرم فضل فرما دے. ہمارے حاجی امداد صاحب کارکن ذمہ دار ہیں، ساؤنڈ چلاتے ہیں، میں سارے برادران کو دعا ہوگا. اے اللہ پاک ہمارے حاجی امداد صاحب یہ ساؤنڈ چلاتے ہیں، مولا سرکار کے چاہنے والوں کی آواز و صوت و غدات کو سجاتے ہیں. اے اللہ ان کے گھروں کو سجا دے، ان کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے چودھری حمید صاحب ان کی بھی گھریلو پریشانی ہے، یا الہ حلال بچوں کی پریشانیاں، ان کی پریشانیاں سب کے دور کر دے. جتنے بھی ساتھی دور دراز سے ہمارے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ پاک سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں مولا، سب کی جھولیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ان پہ نور عطا کر دے، ان پہ سکون عطا کر دے، ان پہ اولاد عطا کر دے، ان پہ بے روزگاری سے یا الہ حلال میں روزگار عطا کر دے. اے اللہ پاک گھروں کو آباد کر دے، جنات اور عصیب سے
پاک کر دے، اے اللہ پاک نحوست سے گھروں کو پاک کر دے، اس مذہب سے کوئی خالی نہ جائے، تیرے ولی کے دربار سے نور برس رہا ہے، اے اللہ پاک اس نور میں ہم سب کو نہلا دے، اے اللہ پاک اس نور میں ہم سب کو نہلا دے، جتنے بھی رانا عمران صاحب لاہور سے اور جتنے بھی ساتھی ہمارے لاہور اور ساتھی جہاں سے کہیں سے یہاں پہ آئے، مولا سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، مجناچیر کی دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ پاک ہم سب کی جان اولاد مال ایمان رزق میں برکت عطا فرما، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کا صرف عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمود الشیخ وصحبہ اجمعین برحمتہ الرحیم لا الہ الا اللہ۔ صحیح وال کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کا ذکر و مراقبہ ہوگا۔